نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ پروگرام رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عارف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے میزبان محمد عارف قادری کا سلام قبول کیجیے۔ نوائی ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول ایک ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان مذہبی اسکالر ہوتے ہیں۔ نعت خواں حضرات سے ہم ان کی خوبصورت آوازوں میں خوبصورت نعتیں سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں اور مذہبی اسکالر سے ان کی خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ثنا خان ماشاءاللہ بہت خوبصورت لحن سے عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ جناب میاں حسان احمد ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں انہی سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت نعت پاک سے کریں۔ جی میاں حسان احمد، آپ کیا سنانا پسند کریں گے ہمیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک خوبصورت نعت پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، بے شک ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں۔ جب کہا
قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حاضرین گرامی، اگلی ایک اور خوبصورت نعت میاں حسان احمد سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی حسان، اب کون سی نعت سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی میں ایک کلام پیش کروں گا جو نعت بھی ہے اور منقبت بھی ہے، ماشاء اس اللہ، کے 2 اشعار انشاءاللہ پیش ماشاء کروں گا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ جی۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے واہ، کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، واہ، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، بے شک بے شک، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سیما ہے، سبحان اللہ، کوئی فاطمہ
کے بعد بے شک نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. سبحان اللہ. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خوبصورت نعت پاک میاں حسان احمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. پروگرام رونق رمضان میں آج ہمارے مہمان ثنا خان جناب میاں حسان احمد صاحب ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم خوبصورت نعتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اچھا حسان، کیا آج کل مصروفیات ہیں؟ اسٹڈی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ اسٹڈیز چل رہی ہیں. اچھا. اور کووڈ کی وجہ سے کیونکہ جو لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا ہے تو یونیورسٹیز وغیرہ بند ہیں، تو آن لائن کلاسز وغیرہ چل رہی ہیں. اور باقی رمضان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ. تو کیا کر رہے ہیں مطلب؟ کامسرٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. 6 سیمسٹر چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. بہت اچھے. نعت خوانی کی طرف کیسے آئے؟ کوئی گھر کا کوئی اور فرد پہلے نعت پڑھتا تھا اس کو دیکھ کر، یا اور کوئی محرکات؟ جی اس طرح ہے کہ نعت سننا اور نعت پڑھنا یہ دونوں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے خاندانی طور پر اور والدین کی طرف سے مجھے یہ ملے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور میرے جو بابا جان ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت ان کی نسبت سے جو ہے حسان نام رکھوں گا. سبحان اللہ سبحان تو وہ بھی نعت خوان بنے. واہ. تو جب پھر میں آیا اس دنیا میں تو میرا نام پھر انہی کی نام کی نسبت سے حسان رکھا گیا. سبحان اللہ. تو اور آپ نے اس نام کی لاج نبھائی ماشاءاللہ. جی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. گھر کا ماحول ایسا تھا بچپن سے ہی، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو والدین کو نعت پڑھتے پایا. تو سب سے پہلے اپنے بابا جان سے نعت سیکھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے اسکول جانا بعد میں شروع کیا، نعت پڑھنی پہلے شروع کی. واہ سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ. پھر کمپٹیشن جو اسکول میں ہوتے تھے 1 کلاس میں جب تھا تب ہماری کلاس میں کمپٹیشن ہوا تھا. میں اس وقت سنجوال میں ہوا کرتا تھا، FG کا جو اسکول تھا سنجوال میں. تو وہ 1 کلاس کا میں نے اپنی کلاس میں ون کیا تھا کمپٹیشن کلاس میں. تو اس کے بعد پھر جب واکینٹ آ گئے 2009 میں تو اس کے بعد یہاں آ کے پراپر سیکھنا شروع کیا. استاد جی سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں سے سیکھا، سید زبی مسعود شاہ صاحب سے. اس کے بعد آپ کا نام بھی میرے اساتذہ میں شامل ہے.
اس کے بعد اشرف شہزاد صاحب، استاد جی زیارت گل چشتی صاحب، ندیم نیاز صاحب، مطلب اتنے زیادہ اساتذہ سے میں نے جس طرح وہ محبت فرماتے گئے سیکھتا گیا، اور الحمدللہ آج اس مقام پہ ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میدان میں ترقیاں نصیب فرمائے. میں چاہوں گا کہ ایک اور نعت ہمارے سامعین کو سنائیے. تو کون سی نعت سنائیں گے؟ میں پیش کر دیتا ہوں میری الفت مدینے سے. سبحان اللہ. پروفیسر منیر قصوری صاحب کا خوبصورت کلام. ماشاء اللہ. مدینہ مرکز مہرو وفا ہے. سبحان اللہ. مدینہ مرکز جود و سخا ہے. مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. جنو ویخ کے ٹھر دیاں کھیاں نے، جنو ویخ کے ٹھر دا سینہ، جنو ویخ کے ٹھر دیاں کھیاں نے، جنو ویخ کے ٹھر دا سینہ. ربا تیری ساری دنیا چو بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار
ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، سبحان اللہ، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین، اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ مٹیں رنج و غم آزما کر تو دیکھو، کبھی ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت نعت پاک جناب میاں حسان احمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے اس پروگرام رونق رمضان میں جو معروف اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انتہائی نفیس شخصیت ہیں اور سچے سچے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم محمد اشرف زکی صاحب مدظ اللہ العالی۔ میں چاہوں گا کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی جناب اشرف زکی صاحب، پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور گزارش کروں گا کہ آج کے اس موضوع شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ برکت کے لیے سب احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں رمضان مبارک کی مقدس ساتوں میں درود پاک پڑھا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ محبت والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ کون پڑھ رہا ہے۔ کیا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے کہ فلاں کا بیٹا فلاں پڑھ رہا ہے، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم جناب عارف خان قادری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت پیش فرمائی، اور میں مشکور ہوں یہ نوائے ٹیکسرا کا جو چینل NTN چل رہا ہے ان کا، کہ جن کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ حضرات محترم، وہ گھڑیاں انتہائی برکت والی گھڑیاں ہوتی ہیں جن گھڑیوں میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت بیان کی جائے، اور حقیقت میں ہمارے اعمال میں وہ سطح پہ نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن جو سرکار کا ذکر ہے، اگر سرکار کی صحیح معنوں میں محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور دولت نہیں ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی کریم رؤوف الرحیم سے اعلان کروایا کہ مختصر وقت میں جتنا ممکن ہوا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں گزارشات۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی کریم رؤوف الرحیم کی شان و عظمت اس حوالے سے بھی بیان فرمائی کہ جیسے چونکہ میزبان مکرم نے میرے ذمہ جو مضمون لگایا شان رسالت، ویسے تو کئی جہتیں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ یوں سمجھے کہ
ایک بہت خوبصورت باغ ہو جس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہوں، تو بندہ کسی باغ میں چلا جائے تو وہ پھول کی سلیکشن نہیں کر سکتا کہ کون سا چنوں۔ ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں جو مراتب عطا فرمائے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بارہا ملتا ہے، جیسے تیسرے پارے میں شروع میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کے ساتھ بات کی، کسی کے درجے بلند کیے۔ اور جہاں یہاں ذکر ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، رب کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ رسولوں میں تفریق نہ کرو، یعنی نفس نبوت میں نفس رسالت میں سارے برابر ہیں، یعنی جو نبوت کا عہدہ اور مرتبہ ہے اس میں تو سارے برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں جو جداگانہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فردن فردن جو انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے نبیوں کے خاصیتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ساری اکٹھی کر کے نبی کریم رؤوف رحیم کو عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ محبت کا جو تقاضا ہے نا وہ اطاعت بھی، اس کا تقاضا اطاعت بھی ہے، یعنی ایک محبت رکھنے والا اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے رنگ اور ڈھنگ میں چلتا ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں، اور وہ اتنے پیارے غلام ہیں کہ وہ ان کی محبت، سرکار کی محبت میں کتنی گم تھی، کتنے ڈوبے ہوئے تھے وہ سرکار کی محبت میں، کہ ان کی محبت میں ایک بندہ، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، حضرت بلال حبشی شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، تو حیا کی بجائے ایا بولتے تھے، تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی کاپی کرتا ہے، نقل اتارتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں آ گیا، سرکار کی نگاہ کرم اس پہ پڑ گئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ میرے بلال کی کاپی کرتا ہے، تو اس کو اصل بنا دے۔ تو وہ بچہ نبی کریم کا اتنا شیدائی ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا کیا کہنا، یعنی اس کو جو ہے وہ محبت رسول نصیب ہو گئی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو سرکار کے نوکر کی کاپی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے، تو ہم اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کریں گے تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس قرآن پاک کی صحت میں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، آپ کی زبان اقدس سے میں اعلان کروا رہا ہوں کہ آپ فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم بچپن میں بھی تھے تو سنتے تھے کہ کہتے ہیں جملہ کہ رب راضی تو سب راضی، رب کو راضی کرنے کے لیے بھی رب تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو کیا کرو، اگر تم میرے یعنی محبت رکھنے والے ہو، میرا پیار رکھتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کریم رؤوف رحیم سے اعلان کروایا پیارے ان کو کہہ دو اگر واقعی چاہتے ہو کہ رب آپ سے پیار کرے پھر میری اطاعت کر لو، یوں سمجھو کہ میرے جوڑے اپنے سر کا تاج بنا لو، جس طرح اشاق نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے حضور پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم سے رب تعالیٰ نے اعلان کروایا پیارے ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میری اتباع کرو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سامعین مکرم، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محب، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے محبوب۔ اب رب تعالیٰ ہے ہمارا محبوب، ہم جب تک یعنی اس شروع کی آیت مبارکہ میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کرو کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر رب فرماتا ہے کہ تم محب نہیں رہو گے، تم ہو جاؤ گے محبوب۔ یعنی ہم محبوب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی شانوں والے ہوتے ہیں، رب ہے اپنی شان والا، اپنے لائق، اس نے تو انبیاء علیہ السلام سے محبت کی نہیں کی، کئیوں پر جھلک جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے، کئیوں پر کم نظر آ رہی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کا باقیوں کو اتنا حصہ نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر تم
مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، پھر کیا ہو جائے گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہارا محب بن جاؤں گا۔ یعنی پہلے تو ہم محب ہیں، اللہ محبوب ہے۔ جب ہم نبی کریم رؤوف رحیم کی غلامی اختیار کر لیں تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ الٹ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، پلے نیکی اس کے نہیں ہے کوئی، ساری زندگی اس کی برائیوں سے گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، اور مر جاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پھینک دو، چونکہ شریعت جو ہے وہ زہر دیکھتی ہے، زہری عمل دیکھتی ہے، زہر اس کی نیکی کوئی نظر نہیں آتی مجھے، تو ایسے بندے کو پھینک دیا جائے، میں ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے، موسیٰ جا میرے اس یار کا جنازہ پڑھا، جا اس میرے یار کا جنازہ پڑھا۔ تو کلیم اللہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ظاہری تو اس کی نیکی کوئی نہیں ہے، ظاہراً تو اس نے نیکی کوئی نہیں کی، کوئی نظر نہیں آتی، تو وہ یار کیسے تیرا بن گیا؟ تو رب تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، اس نے ایک دن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات شریف میں دیکھا، وَإِذَا نَشَرَ التَّوْرَاتَ، اس نے تورات کو کھولا، وَنَظَرَ عَلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ، اس کی نظر میرے محبوب کے نام پہ پڑ گئی۔ اے موسیٰ، مجھے اس پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، میں نے اس کے جرموں پہ سارے جرموں پہ رحمت کی لکیر پھیر دی۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا کہ جس دن دا اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چم اکھیاں تے لایا، اس دن دا اسا موسیٰ اس نو اپنا یار بنایا۔ تو اس کا اسی آیت کی تشریح غالباً علامہ اقبال نے کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے تبصرے میں حفیظ جالندری رحمہ نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم کی محبت اگر رکھتے ہو تو اس کے والے سے کیا خوب کہتے ہیں کہ نماز اچھی، روزے اچھے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ طیبہ کی محبت میں، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان نے نبی پاک سے اتنا پیار کیا ہے، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے، صحابہ کرام بھی انتظار کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی ایسے صحابہ تھے جب گھروں سے نکلتے نا تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نکلتے، تو کسی نے پوچھنا بھی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہیں؟ وہ کہتے کہ یار ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری جب نظر پڑے نا تو سب سے پہلے رخ والضحیٰ پہ پڑھے، کیونکہ رخ والضحیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ رمضان کے مقدس لمحات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس چینل کو دن دگنا اور رات چگنا ترقیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سامعین محترم، ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت خوبصورت اسکالر جناب محمد اشرف ذکی صاحب تشریف فرما ہیں، جو ہمیں اپنی بڑی خوبصورت گفتگو سے نواز رہے تھے۔ پروگرام رونق رمضان نوائی ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اپنے آج کے مہمان گرامی معروف ثنا خان جناب میاں حسان احمد اور معروف اسکالر جناب محمد اشرف ذکی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہمیں خوبصورت باتوں سے، خوبصورت نعتوں سے نوازا۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بات یہ سچ ہے دوستو وہ نہ اگر کرم کریں، بات یہ سچ ہے دوستو وہ نہ اگر کرم کریں، ہم میں کہاں یہ حوصلہ مدح نبی رقم کریں۔ اپنے میزبان محمد عارف قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ الناصر۔